اللہ پاک اس پاکیزہ مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے میرے اور آپ سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ یقیناً اللہ والوں کے ذکر کی جو محافل ہوتی ہیں تو ایسی محافل گناہوں کا کفارہ بھی بنا دی جاتی ہیں، اور ایسی محافل میں آنے والے اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں کے حصار میں آ جاتے ہیں۔ حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی، آپ کی عظمت اور آپ کی شان اور آپ کا مقام، یہ ایک ایسا مضمون ہے کہ جس پہ سال ہر سال بھی گفتگو کی جائے تو ان کی عظمتوں کی کہانی کو بندہ بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جتنا قرب حضور کا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب تھا، اتنا قرب کسی اور کو نصیب نہیں۔ حضرت محمود آلوسی فرماتے ہیں کہ جتنا اللہ کی بارگاہ میں حضور کا مقام ہے اور جو قرب اللہ کی بارگاہ میں حضور کو حاصل ہے، وہی قرب حضور کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہمارے آقا کو قرب حاصل ہے اور جو مقام حاصل ہے تو یہ حضور کا ہی خاصہ ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے میرے بندو میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو یہ قربت عامہ ہے جو ہر بندے کو نصیب ہے۔ تو فرماتا ہے کہ تمہاری شارک بھی تمہارے سے دور ہے، تمہارا رب اس سے بھی تمہارے قریب ہے۔ لیکن اگر قربت خاصہ کی بات کی جائے تو ولی بھی اس کے قریب ہیں، غوث بھی اس کے قریب ہیں، ابدال بھی اس کے قریب ہیں، اوتاد بھی اس کے قریب ہیں۔ جو نبی کی اہل بیت ہے انہیں بھی خدا کا قرب میسر ہے، جو نبی کے اصحاب ہیں وہ بھی خدا کے قریب ہیں، جو نبیوں کی ذوات ہیں وہ بھی خدا کے قریب ہیں۔ لیکن جو قرب میرے اور آپ کے پیارے آقا کو حاصل ہے اللہ کا، وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ تو یوں تو میرے آقا سب کے قریب ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری جان سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن یہ قربت عامہ ہے کہ یوں تو وہ ہر امتی کے قریب ہیں، لیکن اگر قربت خاصہ کی بات کی جائے تو پھر ہر امتی نبی کے قریب ہے، اہل بیت بھی قریب ہیں، اصحاب پیغمبر بھی حضور کے قریب ہیں۔ لیکن جو قرب حضور کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ ان کا اپنا مقام ہے، ان کی اپنی عظمت ہے اور ان کی اپنی شان ہے۔ یہ وہ حضور کے صحابی ہیں کہ جو بچپن میں بھی حضور کی معیت میں رہے، لڑکپن بھی حضور کے ساتھ گزرتا ہے، جوانی بھی حضور کے ساتھ گزرتی ہے، اور حضور جب اعلان نبوت فرماتے ہیں اللہ اکبر تو سب سے پہلے آزاد مردوں میں جو کلمہ پڑھ کر حضور کے غلام بنتے ہیں وہ یہی حضور کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ صف تجارت پہ گئے ہوئے تھے، پلٹ کر آئے تو ابھی مکے کی حدود میں داخل ہی ہوئے ہیں تو کسی سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا ابو بکر تو نے کوئی نیا سنا ہے؟ کہا تم سنا دو۔ کہا سنا ہے وہ جو تیرے بچپن کا ساتھی ہے اس نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ تو فرمایا پھر اگر انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے تو تم نے صحیح سنا ہے، تو میں نے تو نہیں سنا لیکن تمہاری زبان سے سن لیا ہے۔ تو جب کسی کی زبان سے یہ کلمات سنیں کہ حضور نے اعلان نبوت فرما دیا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر نہیں گئے، سیدھا حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے کچھ سنا ہے۔ حضور مسکرا دیے، فرمایا ابو بکر جو تو نے سنا ہے صحیح سنا ہے۔ ہاتھ غلامی کے لیے آگے بڑھا دیا، عرض کی یا رسول اللہ اگر میں نے صحیح سنا ہے اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو سب سے پہلے مجھے اپنی غلامی میں قبول۔ اور حضور فرمایا کرتے تھے میں نے جس کو بھی اسلام پیش کیا ہے اور اسلام کی میں نے اس کو دعوت دی ہے تو سب نے سوچنے کا موقع دیا ہے
تأمل کیا ہے، غور و فکر کرنے کے بعد پھر وہ اسلام لایا ہے۔ کسی نے کوئی دلیل طلب کی، کسی نے کوئی معجزہ مانگا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں یہ ابو بکر ہے کہ ادھر میں اعلان کرتا ہوں اور سب سے پہلے میری غلامی میں ابو بکر جو ہے وہ حاضر ہو جاتا ہے۔ اور جب حضور کا کلمہ پڑھا تو حضور کو مان لیا، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی معجزہ کے مانگے طلب کیے، حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی میں آنے والے حضرت جناب ابو بکر صدیق ہیں۔ بلکہ ان کے ایمان کا عالم تو یہ ہے، اور ان کے ایمان کا معیار تو یہ ہے، اللہ اکبر، کہ حضور جب معراج سے پلٹتے ہیں تو حضور نے مکے والوں کو کہا کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں مکان لا مکان کی بلندیوں میں گیا ہوں اور اپنے رب کا دیدار بھی کیا ہے، اور دیدار کر کے پلٹ بھی آیا ہوں، اور وقت کتنا لگا ہے کہ بسترا بھی گرم ہے، پانی بھی چل رہا ہے، اور زنجیر بھی حرکت میں ہے، تو میں اتنا سفر کر کے اپنے رب کا دیدار کر کے پلٹ کے آ بھی گیا۔ تو جب یہ کہا تو ابو جہل تک جب یہ خبر پہنچی تو اس نے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا لو جی میرے ہاتھ ایک بات آ گئی ہے، اب میں خوب رسوا کروں گا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو وہ ہر کسی کے پاس جاتا ہے اور یہ کہانی جا کے سناتا ہے اور لوگوں سے پوچھتا ہے بتاؤ اگر کوئی یہ بات کہے تو تم اس کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل یہ بات عقل میں آنے والی ہی نہیں ہے۔ تو وہ چلتا چلتا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آتا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی تو ابو جہل کہنے لگا ابو بکر بتا، اگر کوئی شخص یہ کہے، یہ دعویٰ کرے کہ میں رات کے اتنے قلیل حصے میں اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے آیا ہوں تو کیا تو مان لے گا؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا میں کیا مانوں گا، کوئی بھی نہیں یہ بات مانے گا۔ تو جب ابو جہل سمجھا کہ لوہا گرم ہو گیا ہے اور جو سخت لگے گی وہ صحیح لگے گی، تو اب وہ کہنے لگا پھر تیرا جو نبی ہے اسی نے یہ دعویٰ کیا ہے، اب بتا تو کیا کہتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے اگر وہ کہتے ہیں تو میں دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں، دل و جان سے میں ایمان رکھتا ہوں اور مانتا ہوں۔ قابی ابھی تو کہہ رہا تھا نہیں بات عقل میں آتی اور کوئی ایسے نہیں کر سکتا، تو فرمانے لگے تو نے کہا تھا کوئی کہے، اگر کوئی کہے تو نہیں مانتا، اگر میرا یار کہتا ہے تو پھر ماننے کے لیے تیار بیٹھتا ہوں۔ کہا تم تو یہ کہتے ہو کہ ان کا دعویٰ ہے کہ میں گیا ہوں، اگر وہ یہ دعویٰ کریں کہ رب آیا ہے تو ابو بکر تو اس کو بھی ماننے کے لیے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا سٹیٹس ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا معیار ہے۔ بلکہ ایک حدیث سنیے گا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ میں تشریف فرما ہے تو حضور واعظ فرما رہے تھے تو سرکار نے فرمایا کہ صحابہ پہلی امتوں میں ایک شخص تھا کہ جو سفر پہ جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک بیل تھا جس کو آپ پنجابی میں ڈھگا کہتے ہیں، تو کہا وہ بیل تھا تو وہ اس کے ساتھ تھا، تو وہ سفر پہ جا رہا تھا، سفر اس کا لمبا تھا، تو جب وہ پیدل چلتے چلتے تھک گیا تو اس نے خیال کیا کہ چلو میں بیل کو اپنی سواری بنا لیتا ہوں، تو کچھ سفر بیل کی پشت پہ بیٹھ کے کاٹ لوں گا اور کچھ سفر پیدل چل لوں گا، کبھی پیدل چلوں گا کبھی اس کی پشت پہ سوار ہو جاؤں گا، تو اس طرح میں اتنا تھکوں گا بھی نہیں اور منزل آشنا بھی ہو جاؤں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب وہ شخص بیل کی پشت پہ بیٹھنے لگا تو بیل انسانوں کی طرح بولنے لگا اور وہ انسانوں کی طرح بول کے اس کو جواب دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے پہ مت سوار ہو، اس لیے کہ مجھے سواری کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، مجھے تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو جب حضور نے فرمایا کہ وہ انسانوں کی طرح بولا تو صحابہ میں سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بیل بھی انسانوں کی طرح کلام کرتے ہیں، وہ کیسے انسانوں کی طرح بول سکتے ہیں؟ تو میرے محبوب نے فرمایا بھی تمہیں اس بات پہ تعجب ہو یا نہ ہو اور تم اس بات کو مانو یا نہ مانو، لیکن فرمایا بیل انسانوں کی طرح اگر رب چاہے تو کلام بھی کر سکتا ہے، بول بھی سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا تجھے تعجب ہوگا، تو مانے یا نہ مانے یہ تیری مرضی ہے، لیکن بیل انسانوں کی طرح کلام کر سکتا ہے
اس کو میں محمد بھی مانتا ہوں، میرا ابو بکر بھی مانتا ہے، اور اس کو میرا عمر بھی مانتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ حضور نے جب یہ ارشاد فرمایا تو نہ حضرت ابو بکر صدیق پاس بیٹھے نہ اس مجلس میں حضرت فاروق اعظم موجود ہیں۔ بھئی میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت، تو میں کوئی بات آپ کو سنا دوں، آپ سے پوچھوں کہ میاں جو ابھی میں نے آپ کو بات سنائی ہے، آپ نے سنی ہے، آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ تو بھئی آپ کہیں گے ٹھیک ہے، یا مانیں گے یا انکار کر دیں گے، لیکن ایک بندہ یہاں موجود ہی نہیں ہے، تو میں آپ کو بات سناؤں، وہ یہاں موجود ہی نہیں ہے، اس نے میری بات کو سنی نہیں ہے، تو میں اس کے بارے کیسے یہ رائے دے سکتا ہوں کہ وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ اور اگر وہ کہے بھی میں اس کے بارے کہوں تو آپ کہیں گے اس نے تو سنی نہیں ہے، سنے گا تو تب بعد میں وہ کمنٹ دے گا کہ میں مانتا ہوں یا نہیں مانتا۔ توجہ کا طالب ہوں، میرے کریم آقا نے حضرت ابو بکر و عمر کے ایمان کا معیار بتا دیا، فرمایا وہ پاس نہیں بھی ہیں لیکن میں ان کے ایمان کا معیار تمہیں بتا دیتا ہوں، فرمایا جس بات پر میں ایمان لے آتا ہوں ابو بکر و عمر دیکھیں یا نہ دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کو میں مان لیتا ہوں آنکھیں بند کر کے میرا ابو بکر بھی اس کو مان لیتا ہے، میرا فاروق اعظم بھی اس کو مان لیتا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہے کہ ادھر سرکار نے کلمہ پڑھا اور ادھر فوراً حضور کی غلامی میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور سرکار کا کلمہ پڑھ کے حضور کی غلام بن جاتے ہیں۔ اچھا جب کلمہ پڑھ لیا، حضور کے غلام بن گئے، تو اب گھر گئے، 40,000 دینار گھر میں پڑے، وہ سارے کے سارے اٹھائے، اور یہ کل متاع عزیز ہے، کل اثاثہ ہے، کل پراپرٹی ہے، کل مالیت ہے، کل بینک بیلنس ہے، جو کچھ بھی تھا وہ سارے کا سارا جو تھا یہ 40,000 دینار ہیں، کل اثاثہ کہہ لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا، فوراً گھر گئے، اور گھر سے وہ 40,000 دینار اٹھائے اور لا کے یار کے قدموں پہ رکھ دیے، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ مال بھی آپ کا ہوا، یہ جان بھی آپ کی ہوئی، حضور میرے تن پہ بھی حکومت آپ کی ہے، حضور میرے من پہ بھی حکمرانی آپ کی ہے۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب تو یہی ہے نا، جو ہم کلمہ پڑھ کر مرضیاں اپنی کر رہے ہیں، یہ کوئی غلامی تھوڑی ہے، یہ کوئی جو ہے وہ اتباع تھوڑی ہے۔ بھئی جب سرکار کا کلمہ پڑھ دیا، حضور کے غلام بن گئے، تو پھر اپنی مرضی تو ختم ہو گئی۔ مسلمان ہوتے ہی وہ ہے سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے۔ مسلمان اپنی مرضی کرنے والے کو نہیں کہتے، مسلمان کا معنی یہ ہے کہ جو اپنی گردن اللہ رسول کے احکام کے سامنے جھکا دیتا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن ہم انوکھے ہی مسلمان ہیں، ہم نرالے ہی مسلمان ہیں کہ مرضیاں اپنی کرتے پھرتے ہیں، اور ہم کہلاتے مسلمان ہیں۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلمہ پڑھا تو 40,000 دینار جو کل اثاثہ تھا اٹھایا، یار کے قدموں پہ لا کے قربان کر دیے۔ شاید اس بات کو سن کر آپ محظوظ ہوئے ہوں گے، لیکن میں ذرا اس کو کھولنا چاہوں گا تو پھر مزید آپ کو عظمت حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ سمجھ میں آئے گی۔ 40,000 دینار آج کے دور کی بہت بڑی رقم بنتی ہے۔ آپ نے تو صرف 40 کا لفظ سن کے شاید آپ کو اتنا تعجب نہیں ہوا ہوگا، یا آپ کو اتنی جو ہے وہ خوشی نہیں ہوئی ہوگی، یا آپ کو اتنا احساس نہیں ہونے پایا، لیکن میں ذرا اس کو کھولنا چاہوں گا۔ 40,000 دینار لا کے یار کے قدموں پہ رکھے۔ اب اس زمانے کے 40,000 دینار آج کے دور کے کتنے بنتے ہیں؟ تو محدثین کہتے ہیں اس زمانے میں جو عمدہ نسل کی، اچھی نسل کی جو بکری ہوتی تھی اس کی قیمت 1 دینار ہوا کرتی تھی، یعنی 1 دینار میں عمدہ نسل اور اچھی نسل کی بکری مل جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو 40,000 دینار کا مطلب کیا؟ 40,000 بکریوں کی قیمت حضرت ابو بکر صدیق نے یار کے قدموں پہ لا کے قربان آ گیا۔ تو توجہ کا طالب ہوں، ایمان سے بتاؤ جہاں پہ آپ کا دیہاتی ماحول ہے، جہاں پہ 100 بکریاں کا ریوڑ ہو، 100 بکریوں کا اجڑ ہو، تو ایمان سے بتاؤ کہ وہ کتنی جگہ گھیرتی ہے؟ اچھا 200 بکریوں کا ریوڑ ہو
تو کتنا احاطہ اور کتنی جگہ وہ گھیر لیتی ہیں۔ اچھا اگر 500 بکری ہو تو بھئی گاؤں والے بھی کہتے ہیں کہ میاں اب تو ڈیرہ بار اپنا بنا لے، اس لیے کہ اب تو ہمارے پاس اس دیہات میں رہے گا تو ہمارے لیے تو گلی سے گزرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور میاں 1000 بکری کا ریوڑ کتنا ہوتا ہے؟ تو میں 1000 کی بات نہیں کر رہا، 5000 10,000 15 20,000 کی بات نہیں، 40,000 بکریاں اگر ایک جگہ پہ جمع ہوں تو بتاؤ وہ کتنی جگہ پہ؟ حضرت ابو بکر صدیق کی سخاوت پر قربان جائیں۔ دیکھو ایک ہوتا ہے کہ آپ اسلام قبول کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو صدقہ کی فضیلت بتائی جاتی ہے، اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا جو اجر ہے، جو صلہ ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ میاں ابھی تو کلمہ پڑا ہے، ابھی حضور کی زبان اطہر سے اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا اور صدقہ کا فضیلت پہ بیان نہیں سنا۔ اللہ اکبر، ابھی کلمہ پڑا گھر گئے اور 40,000 دینار۔ اچھا توجہ کا طالب ہوں، آج کے دور میں اگر ایک آپ اچھی نسل کی بکری خریدنا چاہیں تو چلو آپ دیہات سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو پرفیکٹ ریٹ کا بھی پتہ ہوگا، تو آپ کتنے کی خرید لیں؟ چلو 50 سے بھی 10 کم کر لیتے ہیں، 40,000 کر لیتے ہیں۔ اگر ایک بکری آج کے دور میں اچھی بکری، اچھی نسل کی بکری کی قیمت اگر 40,000 ہے تو اس زمانے میں 40,000 دینار، حضرت صاحب ڈوگر صاحب بیٹھے ہیں، ان سے بعد میں حساب کروا لینا، اگر 40,000 کو 40,000 سے ضرب دیں تو جو جواب ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ 1 ارب 60 کروڑ۔ سبحان اللہ، کتنا بنتا ہے؟ 1 ارب 60 کروڑ روپیہ۔ ابو بکر کی سخاوت، قربان جائیں، سلام کرنے کو دل کرتا ہے، قربان جائیں، حضور کا کلمہ پڑا ہے اور گھر گئے ہیں اور 1 ارب 60 کروڑ روپیہ اٹھایا ہے اور لا کے یار کے قدموں پہ قربان کرا۔ تو جو کلمہ پڑھتے ہی 1 ارب 60 کروڑ روپیہ بغیر کہے یار کے قدموں پہ قربان کر دے، ہم اپنی زبان پہ اس کو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں، زبان پہ ہم اس کو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میں کہا کرتا ہوں یار اثار کا یہ لفظ آپ نے کتابوں میں ضرور پڑھا ہوگا، لیکن اگر مجھ سے آپ پوچھیں کہ اثار کی مجسم شکل آپ دکھا دیں تو میں کہوں گا کہ اثار کی اگر آپ کوئی مجسم شکل دیکھنا چاہتے ہیں تو نبی کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق۔ اور دیکھو نا آج اپنے آپ کو بھی دیکھو، خیر آج کل تو ویسے ہی مہنگائی کا دور ہے، اگر حالات آسودہ بھی ہوں تو پھر بھی اگر ہمیں اللہ کے راستے میں کوئی یہ کہے کہ تم دے دو کچھ تو میاں ہم 1000 بار سوچتے ہیں، اور ہم سے کوئی اللہ کے نام پہ مانگنے بھی آ جائے تو بڑی مشکل سے جیب میں ہاتھ ڈال کے بٹوا نکالیں گے، پھر اس کو کھولیں گے، پھر 5000 والا نوٹ بھی سائڈ پہ، جو 1000 والا ہے وہ بھی سائڈ پہ، جو 500 والا ہے وہ بھی سائڈ پہ، جو 100 والا نوٹ ہے وہ بھی سائڈ پہ، جو 50 والا ہے وہ بھی سائڈ پہ، 20 والا نوٹ بھی سائڈ پہ، جو 10 کے کورے نوٹ ہے وہ بھی سائڈ پہ، پھر تہ میں جا کے نکر میں سے جو پرانا سا ایک 10 روپے کا نوٹ ہے وہ ہم نکالتے ہیں اور راہ خدا میں وہ دے دیتے ہیں، اور اس پہ بھی ہم واہ مطمئن نظر آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں لو جی میں نے اللہ کے راستے میں 10 روپے دیے ہیں، قربان جاؤں تو 10 روپے دے، تو اتنا مطمئن ہے اس ابو بکر صدیق کی سخاوت پہ قربان نہ جائے کہ جو ابھی کلمہ پڑھتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں 1 ارب اور 60 کروڑ روپیہ لا کے یار کے قدموں پہ قربان کر دیتے ہیں۔ اور پھر صرف اتنا نہیں بلکہ جب بھی اسلام کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ ابو بکر ہیں کہ جو اپنے گھر میں سوئی بھی نہیں رکھتے ہیں اور وہ بھی لا کے یار کے قدموں پہ قربان کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر سخاوت کا ذکر کیا جائے تو اسی پہ بات آج ختم ہو جائے، لیکن میں ایک اور حدیث اس ضمن میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ابو بکر ہم سے ہر بار سبقت لے جاتے، ہر بار بڑھ جاتے تھے، لیکن ایک بار اتفاق سے میرے پاس کافی مال آ گیا تو میں نے کہا کہ ابو بکر ہر بار ہم سے بڑھ جاتا ہے، لیکن اس بار ہم ابو بکر کو میں بڑھنے نہیں دوں گا اپنے سے۔ تو کہتے اتنے میں
میں منتظر تھا کہ سرکار اسلام کی اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے ہم سے مال مانگیں، تو اتنے میں سرکار نے اعلان بھی کر دیا۔ تو کہتے ہیں جب حضور نے اعلان کیا تو لوگ لے کر آ رہے تھے اسلام کی تبلیغ کے لیے، اشاعت کے لیے، تو جو بھی لے کر آیا تھا وہ کتنا جو ہے پرسنٹ لے کر آ رہا تھا، وہ کتنے پرسنٹ لے کر آ رہا تھا، لیکن جو بھی آتا تھا کچھ گھر والوں کے لیے چھوڑ آتا، کچھ لے آتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب میری باری آئی تو میں نے بھی ہر ایک چیز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اگر 2 دینار ہیں تو ایک سائڈ پہ کر دیا، ایک گھر والوں کے لیے رکھ دیا۔ اگر 2 گھوڑے ہیں تو ایک گھوڑا سائڈ پہ کر دیا، دوسرا اپنے گھر والوں کے لیے۔ ہر ایک چیز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور کہتے ہیں کہ میں آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا اور جو آدھا تھا وہ لے آیا۔ بہت بڑی قربانی ہے۔ ایک بندے کے پاس 1000 روپیہ ہو تو وہ کہہ لو جی 500 روپیہ میں راہ خدا میں دیتا ہوں۔ بہت بڑا یہ احسار ہے، بہت بڑی یہ قربانی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے راہ میں دینے کا بہت بڑا یہ جذبہ ہے کہ اگر کوئی بندے کے پاس 1000 ہو، وہ کہہ لو جی میں آدھا اللہ کے راہ میں دے دیتا ہوں۔ لیکن توجہ کا طالب ہوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا، آدھا حضور کی بارگاہ میں لے آیا۔ حضور نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ تو میں نے عرض کی حضور جتنا تھا آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں اور آدھا میں آپ کے قدموں میں لے آیا ہوں۔ اور کہتے ہیں میں بیٹھ گیا اور سوچ یہ تھی کہ آج ابو بکر میرے سے بڑھ نہیں پائے گا، میں اتنی رقم لے آیا ہوں کہ آدھا پورا لے آیا ہوں۔ لیکن کہتے ہیں کہ ابھی یہ سوچ کے بیٹھا ہی تھا، سامنے سے ابو بکر صدیق آئے، خرامے خرامے آ رہے ہیں، اور ایک گٹی ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک سر کے اوپر ہے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہے اور کانٹوں کے بٹن جھڑے ہیں، اور ہولے ہولے حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ تو سرکار نے فرمایا ابو بکر کیا لائے ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور گھر میں جھاڑو پھیر کے جو کچھ بھی تھا سارے کا سارا آپ کی بارگاہ۔ سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر باقی جتنے بھی لائے ہیں کچھ گھر والوں کے لیے چھوڑ آئے ہیں، کچھ یہاں لے آئے ہیں، تو کہتا ہے سب کا سب لے آیا ہوں، تو پھر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو کچھ بھی تھا لے آیا ہوں، گھر رب اور رب کا رسول چھوڑا۔ یہاں میں آپ کی توجہ چاہوں گا اور حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ عرض کی یا رسول اللہ گھر رب اور رب کا رسول چھوڑ آیا ہوں، لیکن ابو بکر صدیق اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے، رسول تو یہاں تشریف فرمائے۔ پوچھا کہ گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر رب کا رسول چھوڑ آیا ہوں، جبکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں رسول خدا تو میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ ابو بکر کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ایک وقت کے اندر مسجد نبوی میں بھی ہوتے ہیں، اپنے ہر امتی کے گھر میں بھی تشریف عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گھر میں رب اور رب کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں اس دن پھر میں نے یہ عہد کر لیا کہ اگر قیامت تک اللہ عمر کو جینے کی مہلت دے دے اور روزانہ کی بنیاد پہ میں اس سے بڑھ کر اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات بھی کرتا رہوں، لیکن ابو بکر صدیق سے پھر بھی آگے بڑھ سکتا نہیں۔ بلکہ ایک اور حدیث سنیے گا، ایمان کو تازہ کیجئے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے گھر عشاء کی نماز پڑھی تو اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں، رو رو کے دعا کر رہے ہیں۔ تو جب اہل خانہ نے انداز دعا اس طرح دیکھا تو انہوں نے پوچھ لیا کہ آج خیریت تو ہے؟ رب سے جو رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہو اور دعا میں کیا مانگ رہے ہو؟ بھئی ہمارے سامنے بھی اس طرح رو رو کے دعا کرے تو دیکھنے والوں کو تعجب تو ہوتا ہے نا، پتہ نہیں یہ یار کیسی دعا کر رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے اپنے رب سے۔ تو جب گھر والوں نے یہ آپ کا دعا کا انداز دیکھا تو اہل خانہ نے پوچھ لیا کہ آپ دعا میں اپنے رب سے رو رو کے کیا مانگ رہے ہیں؟ تو غور سے سنیے گا، حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے میں آج اپنے مولا کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں یا اللہ میرے محبوب کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ وہ میرے مال کو اپنا ہی مال سمجھا، میرے مال کو اپنا ہی مال سمجھا کریں۔ دیکھو ایک شاگرد اگر اپنے استاد کی خدمت کرتا ہے تو
اس کے ذہن میں خیال تو آتا ہے نا کہ لو جی مال میرا تھا لیکن میں نے پیش اپنے استادوں کو کر دیا ہے۔ ایک مرید اپنے شیخ کامل کو نظر دیتا ہے اور ایک مرید اپنے شیخ کامل کی خدمت کرتا ہے تو مرید کے دل میں خیال تو آ جاتا ہے نا کہ لو جی یہ میرا پیسہ تھا، میں نے اپنے پیروں کی نظر کیا ہے، تو اپنے کا خیال آ جاتا ہے۔ قربان جاؤں ابو بکر صدیق کی محبت مصطفیٰ جان رحمت پر اور اس ادب پر، کمال کا ادب ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دعا مانگ کے بتا کیا رہے ہیں کہ یا اللہ میرے محبوب کے دل میں بات ڈال دے کہ ان کے دل میں یہ بات ہی نہ آئے کہ یہ مال میرا ہے یا ابو بکر کا ہے، حضور میرے مال کو اپنا ہی مال سمجھ کے خیرات کیا کریں۔ شارحین لکھتے ہیں اس دعا کے بعد پھر سرکار نے جب بھی ابو بکر کے مال سے تصرف فرمایا ہے تو ابو بکر کا مال سمجھ کے نہیں فرمایا بلکہ حضور نے اپنا ہی مال سمجھ کے تصرف فرمایا۔ آج ہمارا سکا باپ وہ بیٹے کی جیب سے چند روپے نکال لے، 100 روپیہ بھی نکال لے تو بیٹے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے یا نہیں آتی؟ وہ کہتا ہے نا ابا جی پوچھ ہی لیا ہوتا، میں خود آپ کو پیش کر دیتا، خود میں دے دیتا، آپ نے مجھے۔ بلکہ جس طرح کا آج کل ماحول ہے، والدین کی عظمت کا پتہ ہی نہیں ہے اور والدین کے مقام کا پتہ نہیں ہے۔ آج تو بیٹے باپ سے لڑتے ہیں کہ آپ نے ہماری اجازت کے بغیر یہ کیوں جو ہے وہ ہمارے مال سے تصرف کیا ہے، جبکہ میرے محبوب کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آئے، عرض کی یا رسول اللہ میرا بیٹا مجھے ملامت کرتا ہے اور مجھے یہ تانے دیتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا فوراً اس کے بیٹے کو بلاؤ۔ جب اس کے بیٹے کو بلایا گیا حضور نے فرمایا کیوں تو اپنے باپ کو اس طرح کی بات کرتا ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی، یہ میری چیزوں کو خراب کر دیتا ہے۔ تو میرے محبوب نے اس وقت تاریخ ساز جملے ارشاد فرمائے، فرمایا سن لے انتا و مالو کا لے ابی کا، فرمایا تو بھی اور جتنی تیری جائیداد ہے سب تیرے باپ کی ملکیت ہے اور باپ کا حق ہے وہ بغیر اجازت کے ہماری پاکٹ سے، ہمارے جیب سے، ہمارے بٹوے سے جتنی رقم لینا چاہے وہ لے سکتا ہے، اس لیے کہ ہماری جائیداد کا بھی مالک ہمارا باپ ہے، ہمارے وجود کا مالک بھی ہمارا باپ ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر سکا باپ بیٹے کی جیب سے کچھ نکال لے تو دل میں خیال آتا ہے نا، سکے بیٹے کے دل میں بھی خیال آتا ہے ابا جی میرے پیسے تھے، آپ نے مجھ سے پوچھ لیا ہوتا۔ لیکن قربان جاؤں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت مصطفیٰ پر دعا مانگتے ہیں یا اللہ میرے محبوب کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ وہ ابو بکر کے مال کو اپنا ہی مال سمجھے۔ اللہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس کو دیکھیں تو اس کے وجود سے حسن مصطفیٰ نظر آتا ہے اور حسن سرکار نظر آتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب کے تصوف کے پہلے باب میں یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قلب کو، اپنے دل کو آئینہ بنا کر حضور کے سامنے اس طرح رکھ دیا تھا کہ وجود ابو بکر پہ جب نظر پڑتی تھی تو ابو بکر صدیق کے وجود سے حسن مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ ابو بکر کے کردار سے کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ یہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے باطن پر بھی حضور نے رنگ چڑھایا ہوا تھا اور جن کے ظاہر پر بھی حضور کا رنگ جو ہے وہ چڑھا ہوا تھا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب ہجرت کا موقع آیا اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو آپ جانتے ہیں کہ اس ہجرت کے سفر میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ رہے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رہے ہیں اور غار ثور کی خلوتوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تنہا صحابی ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے تو بلا اشتراک غیر ہی دیکھا ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یا حضرت صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ سب ان کو دیکھنے میں برابر کے شریک ہیں۔ اگر طیب بھائی حضرت صاحب کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں تو ہمارے فریاد بھائی جو ہیں وہ بھی حضرت کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ اگر طیب صاحب یہ دعویٰ کریں کہ میں حضرت کے چہرے کی زیارت کر رہا ہوں
تو فریاض صاحب کہیں گے لو جی وہ زیارت تو میں بھی کر رہا ہوں، تو یہ ان کی زیارت میں دونوں کیا ہو گئے؟ شریک ہو گئے۔ تو میرے محبوب مسجد نبوی میں ہوں یا مکے میں ہوں یا مدینے میں ہوں، کوئی صحابی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے یار کو دیکھا ہے، فقط میں نے دیکھا ہے۔ دوسرا کہے گا اگر تو نے دیکھا ہے تو میں نے بھی تو تیرے ساتھ ہی دیکھا ہے، اس لیے کہ میرے محبوب کو بیک وقت ہزار صحابہ بھی دیکھتے رہے۔ لیکن اگر یہ دعویٰ بھی کوئی کر سکتا ہے تو نبی کا یار غار ابو بکر صدیق ہے، اس لیے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ غار ثور کی خلوتوں میں جب میں نے اپنے یار کو دیکھا ہے نا تو پھر صرف میری آنکھوں نے ہی دیکھا ہے، پھر کسی اور نے میرے مصطفیٰ کو اس وقت دیکھا نہیں ہے۔ تو یہ دعویٰ بھی حضرت ابو بکر صدیق کا شیوا ہے اور انہی کی پہچان اور انہی کی عظمت اور انہی کی شان ہے۔ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پہ جب مدینہ میں پہنچے تو کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے حضور کا کلمہ تو پڑھا تھا لیکن حضور کی انہوں نے ابھی زیارت نہیں کی تھی۔ تو وہ جو ابتدائی کلمہ پڑھنے والے مدینے کے لوگ تھے، جب چونکہ انہوں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا تو کہتے ہیں کہ سفر ہجرت میں حضور نے ایسا رنگ ابو بکر صدیق پہ چڑھا دیا تھا کہ جو ابو بکر کو دیکھتا تھا ابو بکر صدیق سے حسن مصطفیٰ کے لشکارے پڑتے اور حضرت نبی رحمت کا حسن جو ہے وہ دکھائی دیتا تھا۔ بلکہ ایسا ہوا کہ جب یہ مدینہ کی جو میں پہنچے تو حدیث میں آتا ہے کہ جو نئے نئے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے مدینے کے لوگ اور انہوں نے ابھی حضور کو دیکھا نہیں تھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق سے آ کے پہلے مصافحہ کرتے ہیں اور پھر حضور سے جا کے ملتے ہیں۔ تو 2-3 بار جب حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ لوگوں نے اس طرح کیا کہ پہلے ان سے ملے اور پھر حضور کی بارگاہ میں گئے تو حضرت ابو بکر صدیق جان گئے کہ ان کو کوئی شبہ پڑ رہا ہے، کوئی شک پڑ رہا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں، اپنے سر سے اپنا امامہ اتارتے ہیں اور وہ چادر حضور کے اوپر یوں سایہ کر دیتے ہیں اور تمبو کی طرح تان دیتے ہیں تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے کہ جو تشریف فرما ہیں وہ رب کے حبیب ہیں اور جو چادر تان کے کھڑے ہوئے ہیں وہ حضور کے غلام ابو بکر صدیق ہیں۔ آقا تشریف فرما ہیں اور جو چادر تان کے کھڑا ہے وہ حضور کا خدمت گزار ہے۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں ایسا ہوا کہ لوگ پہلے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف جاتے تھے؟ تو صحابہ نے شارحین فی الحدیث نے لکھا کہ سفر ہجرت کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جمال کا رنگ ایسا ابو بکر صدیق کے وجود پہ چڑھا تھا کہ جو ابو بکر صدیق کو دیکھتا تھا ابو بکر صدیق کے وجود سے سرکار کا چہرہ نظر آتا تھا، حسن مصطفیٰ نظر آتا تھا۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات